گناہوں کے اسباب کیا ہیں؟ بندے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا کے لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ان کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ تو گناہ کرنے کا سب سے بڑا سبب، ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب گناہ کرنے کا جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ عورتیں ہیں۔ آدمی عورتوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتا ہے۔ آدمی اپنی پسند کی عورت کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ آدمی اپنی پسند کی عورت سے شادی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جن امور سے روکا ہے ان امور کو کر بیٹھتا ہے۔ جس چیز سے روکا ہے بندہ وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک روایت کے اندر بیان بھی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے رخصت ہونے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد آدمیوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ عورتیں ہوں گی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت کے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ عورتیں ہوں گی، یعنی عورتوں کے پیچھے لوگ پڑیں گے، خواہشات نفس کے پیچھے لوگ پڑیں گے، اور اس طریقے سے پڑھ کر کے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھیں گے، اور اس طریقے سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے ذریعے سے سمجھایا ہے امت کو کہ ہجرت کرنا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہجرت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، دھن دولت کو چھوڑ کر کے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر کے، اپنے محبوں کو چھوڑ کر کے کسی اور شہر چلا جائے تو کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے دین کی خاطر اگر چلا جاتا ہے تو، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے ما قبل کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا اس حدیث کے اندر، بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے پہلے صفحے پر، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرات يتزوجها او ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ، اگر کوئی شخص دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی کسی ملک جاتا ہے دین کی خاطر لیکن اس کی نیت دنیا بھی کمانی ہوتی ہے، تو دنیا کمانے کی نیت پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے، کسی دوسرے ملک جاتا ہے، شہر جاتا ہے شادی کی غرض سے، تو بس اس کے عمل میں شادی ہی لکھا جائے گا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا بلکہ شادی ہی کی نیت سے ہو جا رہا ہے تو شادی ہی لکھا جائے گا۔ یعنی دیکھیے ہجرت کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آدمی کی نیت چینج ہو گئی، اگر آدمی نے یہ نیت کر لی کہ میں اس ملک میں جا کر کے دین پر عمل بھی کروں گا، وہاں دولت بھی کماؤں گا، وہاں عورتوں سے شادی بھی کروں گا، تو پھر اس کی یہ ہجرت جو اجر و ثواب کا باعث بننے والی تھی، اجر و ثواب کا باعث بننے کے بجائے نیتوں کی بنیادوں پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب اسے جہاں ملنا تھا اجر و ثواب اسے نہیں مل پائے گا، کیونکہ اس نے اپنی نیت میں یہ شامل کر لیا کہ مجھے دنیا کمانا ہے اور مجھے فلاں عورت سے شادی کرنی ہے۔ تو عورتوں کی وجہ سے عام طور پر لوگ عورتوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت حقیقت پسندانہ بات ہے اور بہت کھلی ہوئی مثال ہے کہ آج نوجوانوں کا طبقہ یا اس طریقے سے جو دین سے دور ہیں ایسے لوگوں کا طبقہ، ان کی بربادیاں کن چیزوں میں ہو رہی ہیں، یہ کہاں جا کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ بالکل کھلی اور واضح مثال ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کے پیچھے لے جا کر کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد میری امت پر سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا
وہ عورتوں کے حوالے سے ہوگا، یعنی میری امت کے لوگ، میری امت کے مرد حضرات عورتوں کے پیچھے پڑیں گے اور اس طریقے سے عورتوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت بھی تباہ کریں گے اور اپنی دنیا بھی تباہ کریں گے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔